اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا اس شو کے اندر بہت خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ اول میں چاہوں گا کہ آپ کو مبارک دوں اس ماہ مبارک کی، جس کو ہم نے درک کیا، ہم نے پایا۔ یہ فیض الہی ہے، کرم الہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ سعادت بخشی اور یہ موقع عطا فرمائے کہ ہم دوبارہ اس ماہ مبارک کو پائیں۔ دعا ہے پروردگارہ اس ماہ ہمارے تمام تر ذنوب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو نیک اور صالحین میں شمار فرمائے، خصوصاً ہم سب کو متمسکین اہل بیت اور قرآن میں شمار فرمائے۔ آج کے اس شو میں ہم آپ کے خادم، آپ کے ہوسٹ محمد کیفی حاضر ہوئے ہیں تاکہ تفسیر قرآن کریم آپ کے سامنے پیش کر سکیں بہت ہی مختصر سے وقت میں۔ یہ ناممکن ہے کہ تفسیر کل قرآن مختصر سے وقت میں بیان کی جا سکے، مگر پھر بھی ہمارے ادارے امام قائم فاؤنڈیشن نے کوشش کی ہے کہ مختصر سے وقت کے اندر آپ تک کے تفسیر قرآن کو پیش کیا جا سکے، جو اہم نکات اور اہم اس کے اندر گوشے ہیں۔ تو قرآن کریم مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہا ہے، مختلف موضوعات پر بحث کر رہا ہے جو پہلے پارے کے اندر ذکر ہوئی ہیں۔ ہم اہم چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اہم نکات کو پیش کریں گے اور اس سے نتائج حاصل کر کے اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس پارے کے اندر، پہلے جز کے اندر جو گفتگو کی گئی ہے وہ اقسام انسانیت پر گفتگو کی گئی ہے۔ کچھ اہم موضوعات ہیں جن پہ گفتگو کی گئی، جس میں سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ اقسام انسانیت پر گفتگو کی گئی ہے۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ اعجاز قرآن پر گفتگو کی گئی ہے، قرآن کا کیا معجزہ ہے، قرآن کا کیا اعجاز ہے۔ اور تیسرا موضوع جس پہ اس پارے میں اشارہ کیا گیا وہ ہے قصہ تخلیق جناب آدم۔ جناب آدم کو پروردگار دو عالم نے کیسے خلق فرمایا ہے، اس کی بھی تشریح اور اس گوشے کی طرف بھی اشارہ اس پارے میں پروردگار عالم نے کیا۔ چوتھی چیز جو ذکر کی اس پارے کے اندر وہ یہ ہے کہ احوال بنی اسرائیل کا آپ نے قصہ سنا ہوگا، وہ گائے کا واقعہ اور قوم بنی اسرائیل کا واقعہ، جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اب جو پانچواں گوشہ ہے، پانچواں نقطہ ہے، اہم ترین نقطہ، وہ یہ ہے کہ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے اندر بھی ذکر ہوا ہے۔ بہت ہی تیزی کے ساتھ ہم ان موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اقسام انسانیت، انسان کتنے طریقے کے ہوتے ہیں۔ انسانوں کی قسمیں مختلف قسم کی ہیں، لیکن پروردگار عالم نے اس پارے کے اندر جو انسانیت کو بانٹا ہے کچھ طبقات کے اوپر، وہ آپ کے سامنے پیش نظر ہے۔ اس بارے میں قرآن نوع انسانی میں مومنین کی باتیں کر رہا ہے، منافقین کی باتیں کر رہا ہے، کافرین کی باتیں کر رہا ہے۔ اب جب مومنین کی بات کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ بغیر کسی علامت، بغیر کسی ریکگنائزیشن، بغیر کسی آئیڈنٹی کے ان کو پیش کرے، نہیں، قرآن آئیڈنٹی بتاتا ہے، صفات بتاتا ہے، علامتیں بتاتا ہے۔ قرآن کریم میں بیان ہو رہا ہے کہ مومنین کی 5 صفتیں ہیں۔ مومن وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ 5 صفتیں پائی جائیں۔ اگر یہ 5 صفتیں اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں تو وہ مومن نہیں ہے۔ پہلی صفت جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ ہے کہ ایمان بالغیب ہونا چاہیے۔ اگر مومن ہے تو اس کو غیب پر ایمان ہونا چاہیے۔ غیب پر ایمان سے مراد آپ جانتے ہیں، اللہ غیب ہے، ایمان ہو، صراط غیب ہے، ایمان ہو، جنت غیب ہے، ایمان ہو، جہنم غیب ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ان چیزوں پہ ایمان نہیں تو وہ مومن نہیں ہے۔ اقامت الصلاۃ، مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرے، وہ نماز پڑھتا ہو۔ اگر کوئی نماز سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے، اگر کوئی نماز کو ترک کیے ہوئے ہے تو وہ سب ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ایمان کا پیمانہ نماز کو قائم کرنا بتایا ہے۔ تیسری شرط اور تیسری صفت جو بیان کی مومن کی وہ ہے انفاق۔ مومن وہ ہے جو انفاق کرتا ہو، صدقات دیتا ہو۔ یہ ماہ مبارک ہے، اس کے اندر صدقات دینے کے ثواب بہت زیادہ ہیں۔ جو شخص صدقہ دیتا ہے اللہ اس کی رزق میں اضافہ فرماتا ہے، اس کو طول عمر دیتا ہے۔ تو مومن کی صفت میں سے یہ ہے کہ وہ انفاق بھی کرتا، خرچ بھی کرتا ہو اللہ کے نام پر۔ تیسری صفت، چوتھی صفت جو بیان ہو وہ ایمان بالکتب ہے۔
صرف قرآن کریم پر ایمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ توریت پہ بھی ایمان رکھتا ہو، زبور پہ بھی ایمان رکھتا ہو، انجیل پہ بھی ایمان رکھتا ہو، اور پھر قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ پھر اس کے بعد جو اس پارے کے اندر، اس جز کے اندر اشارہ کیا پروردگار عالم نے، وہ ہے یقین بالآخرہ، آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، حشر و نشر پر ایمان ہونا چاہیے، میزان پر ایمان ہونا چاہیے، اس دن پر ایمان ہونا چاہیے کہ جب یوم عدل ہوگا، جب یوم الدین ہوگا، اللہ ایک ایک بندے کا حساب و کتاب کرے گا۔ اس دن پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ جب ہماری نیکیاں اور ہماری برائیاں چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہوں، وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ دیکھے گا اس دن، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ یہ تو ابھی تک کے بات چل رہی تھی، قرآن مومنین کی صفات بیان کر رہا تھا۔ آپ دیکھیں منافقین کی صفت بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ منافق کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بہت بولتا ہے، بے انتہا جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے اندر کراہتا نہیں ہے، شرماتا نہیں ہے، بے جھجک بولتا ہے۔ اسی لیے کسی نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ مومن کی صفت کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھو، ممکن ہے کہ مومن زنا کر سکتا ہے، ممکن ہے مومن شراب پی سکتا ہے، لیکن المؤمن لا یکذب، پیغمبر فرماتے ہیں مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ وہ صفت ہے جو انسان کے دل سے روح ایمان نکال دیتی ہے اور وہ منافق ہو جاتا ہے۔ دوسری صفت جو منافقین کی بیان ہوئی اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے، اس کے اندر وفا نہیں پائی جاتی ہے۔ منافق دغاباز ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے۔ تیسری صفت جو بیان ہوئی منافق کی، وہ ہے عدم شعور، اس کے اندر شعور نہیں ہوتا، قلبی بیماریاں اس کے اندر ہوتی ہیں، سفاہت، حماقت اس کے اندر بھری ہوتی ہے، احکام الہی کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے، فتنہ و فساد برپا کرتا ہے زمین کے اندر، جہالت کی باتیں کرتا ہے، جہاں بھی بیٹھے گا صرف اور صرف اس کے منہ سے جہالت کی باتیں نکلیں گی، علم سے اس کا کوئی سروکار نہیں، ضلالت و گمراہی کے اندر گرفتار ہوتا ہے، ہمیشہ تذبذب میں ہوتا ہے، شک و شبہات میں ہوتا ہے، کیا کرے کیا نہ کرے، اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، یہ ایبیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ صحیح ڈیسیزن لے سکے، صحیح فیصلے کر سکے، صرف اتنا کا نہیں۔ کہ اعجاز قرآن، ابھی تک یہ تو باتیں وہ بتائی گئی تھیں جو منافقین کی صفت میں سے تھیں۔ اب دیکھیے تیسری جو نوع اللہ نے بیان کی اس پارے کے اندر، وہ ہے کافروں کا ذکر کیا۔ اب کافروں کی صفت کیا ہے؟ دیکھیے کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر ہوتی ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کے دلوں پہ مہر، ان کے کانوں پہ مہر، ان کی آنکھوں پہ مہر، ان کی زبان پہ مہر ہوتی ہے، نہ وہ حق دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ حق ظاہر ہوگا ان کے سامنے، لیکن پہچاننے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوگی کہ یہ حق ہے۔ اب جو دوسرا موضوع جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، وہ ہے اعجاز قرآن۔ دیکھیں جن صورتوں میں قرآن کریم کی عظمت بیان ہوئی ہے، ان کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف کے ذریعے سے ہمارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ کا کلام بھی بنتا ہے۔ ہمارا کلام بھی انہی حروف سے تشکیل پاتا ہے اور اللہ کا کلام بھی انہی حروف سے تشکیل پاتا ہے، لیکن فرق ہے۔ ہمارا کلام ممکن ہے کہ ہمارے کلام کے مقابل میں کوئی دوسرا بندہ اس سے بہتر کلام لے آئے، اس کا نظیر ہو سکتا ہے، اس کی مثال ہو سکتی ہے، اس جیسا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کی مثال لانے سے انسانیت کیا کائنات عالم کی ہر مخلوق عاجز ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر شک لگ رہا ہے تمہیں، تذبذب ہے اس کے اندر، جاؤ لے آؤ اس کے جیسی کوئی ایک سورہ، کوئی ایک آیت لے آؤ۔ انسانیت کیا پوری کائنات عاجز ہے، اللہ کے کلام کا جواب نہیں لا سکتی ہے۔ اب جو تیسرا موضوع ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا اس بارے میں، وہ ہے قصہ جناب آدم۔ جناب آدم کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے
جناب آدم کو خلیفہ بنائے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم ہم تمہیں زمین میں خلیفہ بنا کے بھیج رہے ہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں زمین میں خلیفہ بنا کے بھیج رہے ہیں تو فرشتے کہنے لگے کہ اتجعل من یفسد فیہا، پروردگار کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو جا کے فساد برپا کرے؟ صرف اتنا؟ اب اللہ جو اس پارے میں ذکر کر رہا ہے، اس جز میں ذکر کر رہا ہے، وہ لمبی چوڑی آیتیں ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف تفسیر کے اوپر اور اہم موضوعات کے اوپر ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس کی شرح کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں کہ اب جناب آدم کو اللہ نے علم دیا، اس کی طرف بھی اشارہ قرآن کریم نے کیا ہے کہ اللہ اپنے کسی بھی خلیفہ اور کسی بھی جانشین اور کسی بھی نبی کو بغیر علم کے نہیں بھیجتا، چاہے وہ اول ہو یا آخر، کسی کو جاہل نہیں بھیجتا ہے، وہ اول کو بھی بھیجتا ہے تو علم دے کے اور آخر کو بھی بھیجتا ہے تو علم دے کے، اس کے ہاں جہالت کا کوئی کام نہیں۔ جب اللہ نے جناب آدم کو علم دیا تو فرشتوں کے سامنے بھی اسی چیز کو پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ اس کے بارے میں خبر دو، انبئونی بہؤلاء الاسماء، مجھے خبر دو ان اسماء کے بارے میں۔ تو فرشتے اس سے عاجز ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہم کو سکھا دیا، جو تو نے ہم کو پڑھا دیا۔ اب جب تخلیق جناب آدم ہو گئی تو قرآن اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، جناب آدم کا تم سب کے سب سجدہ کرو۔ سب نے جناب آدم کا سجدہ کیا سوائے شیطان مردود کے، اس نے جناب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اب جب جنت میں جناب آدم اور جناب حوا کو شیطان نے بہکایا اور پھر ان کو زمین پہ بھیج دیا گیا تو قرآن نے اس گوشے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ہم نے ان کو جنت سے نکال کر کے زمین کی طرف بھیجا ہے۔ یہ وہ موضوعات تھے جن کی طرف قرآن ابھی تک مسلسل اشارہ کر رہا ہے اور تفصیلی طور پر اشارہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں ان میں سے ایک اہم موضوع وہ بھی ہے کہ جس کی طرف قرآن نے ہم سب کی توجہات کو مرتکز کیا، وہ ہے احوال بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کا واقعہ، ان کا کفر نعمت الہی کو ان سے سلب کرنے کا باعث بنا، انہوں نے کفران نعمت کیا، نعمتوں کو اللہ کی جھٹلایا۔ اللہ جو نعمتیں ان کے پاس دیتا تھا، ان کے پاس من و سلوہ نازل ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ پروردگارہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ساگ سبزی کھائیں، ہم پیاز کھائیں، دال کھائیں، دوسری مختلف انواع کی سبزیاں کھائیں، ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے۔ قرآن نے اس طرف بھی اشارہ کیا۔ اب جو آخری گوشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قصہ جناب ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بھی قرآن نے تفصیل کے ساتھ اسی پارے کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ جب جناب ابراہیم اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، پھر اللہ سے دعا کیا کہ پروردگارہ ہم سب کو اپنے مسلمین میں شمار فرمانا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمانا، اور انہوں نے پھر استغفار کیا، پروردگار عالم نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کے استغفار کو قبول کیا اور ان کو مسلمین میں سے شمار فرمایا۔ اس واقعے کا بھی ذکر پروردگار عالم نے اسی جز کے اندر کر رکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب ان سارے موضوعات اور نکات سے استفادہ کریں گے اور اپنی عملی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہم سب کو متمسکین ولائے محمد وآل محمد اور متمسکین قرآن میں شمار فرمائے، ہم سب کے تمام در گنہگار کبائر و صغائر کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو نیک اور صالحین میں شمار فرمائے، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔